الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جمعہ کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جمعہ کے دن نماز جمعہ کے وقت میں جو خطبہ جمعہ جس کو کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا سنتیں ہیں اور اس میں کیا فرض ہے، انشاءاللہ آج اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلے جانتے ہیں کہ خطبے میں فرض کیا ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جو چیز نماز میں حرام ہے، مثلا کھانا پینا، کلام کرنا، کسی کو جواب دینا، سلام کا جواب دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں نماز میں حرام ہیں۔ تو یہ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، وہی چیزیں خطبہ میں، نماز جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا ہوگا اور خاموشی سے، ادب کے ساتھ خطبہ سننا جو ہے خاموشی سے ہمارے لیے فرض ہے۔ چاہے اس میں ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوں، نیکی کی دعوت دے رہے ہوں، کسی کو خاموش کرا رہے ہوں یا اچھی بات سمجھا رہے ہوں، یہ سب کام کرنا حرام ہے۔ اب ہم غور کریں، ہاں اس میں جو نیکی کی دعوت دینی ہے، اب جو لوگ آئے بیٹھے ہیں، مقتدی جو ہیں، ان کے لیے نیکی کی دعوت دینا بھی حرام ہے، لیکن اگر امام چاہے تو وہ خطبے کے دوران نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، کیونکہ امام کا اور مقتدیوں کا جو حکم ہے، جمعہ کے کافی سارے مسائل ایسے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس سے بچنا ہے، اور اس دوران خاموشی سے خطبہ سننا فرض ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ خطبے میں قریب بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے۔ ہم لوگ تو آتے ہیں دور بیٹھ جاتے ہیں، یا تو گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور اس وقت جائیں گے جب امام صلی اللہ اکبر کہیں گے۔ تو آئیے اس کی فضائل بھی سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبہ کے وقت حاضر رہو اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ جو امام سے جتنا دور ہوگا وہ جنت سے اتنا دور ہوگا، اور جو امام سے قریب ہوگا وہ جنت کے قریب ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں جمعہ کے دن، کوشش کر کے جلدی آئیں اور امام کے قریب بیٹھیں، تاکہ ہمیں اس کی فضیلت حاصل ہو اور تاکہ ہم جنت کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اور ایک ایسا کام کہ جس کی وجہ سے ہمیں جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، وہ کیا ہے؟ جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ بوجھ اٹھایا ہوا گدھے کی مانند، جو گدھا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اس کی مانند ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھے جیسا ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، اور اس وقت تک جو کوئی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ چپ رہو، تو اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے شخص کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا جو خطبہ سنتے ہوئے خاموش نہ رہے، یا کسی کو کہہ رہا ہو کہ چپ ہو جاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو خاموش ہو جائیں، بس زبان پہ تالا امام صاحب کی سنیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سنتیں، فرائض، نوافل وغیرہ ہیں وہ ادا کریں، لیکن ہم کچھ بولے نہیں۔ اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے، یہاں بچہ اگر کوئی ہے تو اوے چپ ہو جاؤ، فلاں پنکھا چلا دو، فلاں یہ کر دو، وہ کر دو۔ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور مقتدی جو ہیں ان کا عجیب ہی ماحول بنا ہوتا ہے۔
تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ ان چیزوں پر جب ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ خطبہ سننے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو وہ درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتا جو خطبہ سن رہا ہے۔ اور اکثر لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ خطبہ کے دوران جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر، انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے لگ جاتے ہیں اور درود پاک اونچی آواز سے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ اس وقت، اس موقع پہ انگوٹھے چومنے کے خلاف نہیں، انگوٹھے چومنے چاہیے، لیکن اس موقع پہ خطبہ کے وقت ہم انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے اور درود پاک زبان سے نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو دل میں پڑھ لے، زبان سے سکوت اختیار کرنا یعنی کہ خاموش رہنا فرض ہے۔ تو اگر فرض کو ترک کریں گے تو اس کا آپ جانتے ہیں کہ کیا عذاب ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ 7 باتیں ذہن میں رکھیں کہ خطبے کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن گردنیں پھیلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ جس نے جمعہ کے دن گردنیں پھیلانگی، اگر کوئی کسی کی گردن پھیلانگ کر جاتا ہے، یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ بعد میں آئے ہیں، پیچھے جگہ جیسے ملے جہاں پر خطبہ ہم سنیں وہیں پر بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں چلنا پھرنا بھی حرام ہے، مسجد میں چلنا پھرنا بھی حرام ہے خطبے کے وقت میں۔ تو خطبے کے وقت میں چلنا پھرنا بھی نہیں ہے اور کسی کی گردنیں پھیلانگ کر آگے بھی نہیں جانا، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں پر فوراً بیٹھ جائیں اور کسی سے کوئی بات بھی نہ کریں۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں خطبہ اول میں اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خطبہ کے وقت ہم 2 زانوں بیٹھیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 2 زانوں بیٹھ کر پہلے خطبہ میں ہاتھ باندھ لیں اور دوسرے خطبہ میں ہاتھ زانوں پر رکھ لیں۔ جو ایسا کرے گا اس کو 2 رکعت کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ کتنا ہمیں فائدہ مل رہا ہے، کتنا ثواب مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پاک نہیں پڑھنا، اگر ہے تو دل میں پڑھیں، زبان سے پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطبہ کے وقت چلنا حرام ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کر لیا۔ چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، کسی کو سمجھانا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ پھر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خطبہ میں کسی کی طرف گردن پھیر کر دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ گفتگو نہیں کہ صرف گردن پھیر کر دیکھا، یہ بھی حرام ہے۔ در مختار میں ہے خطبہ کے وقت کھانا پینا، کلام کرنا، گفتگو کرنا، نیکی کی دعوت دینا، سبحان اللہ کہنا، یہ سب چیزیں، اور سلام کا جواب دینا یا کسی اور بات کا جواب دینا، یہ سب کام حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں خطبہ کو صحیح معنوں میں سننے اور اس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز جمعہ میں مسجد میں اچھے آداب سے بیٹھ کر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔